کافر حکومت ہے، مگر فرمایا معاہدہ، اس لیے دارالاسلام میں رہتا ہو مسلمانوں کی حکومت یا غیر اسلامی حکومت میں، مگر معاہدہ، تو دونوں حالتوں میں غلام بھی آزاد کرنا ہے، خون بہا کی رقم بھی دینی ہے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، اگر کسی کو یہ رقم نہ ملے، غلام آزاد نہیں کر سکتا، نہ دیت کی رقم ہے، تو پھر وہ 2 مہینے لگاتار روزے رکھے، روزے لگاتار، توبۃ من اللہ، پھر اللہ کے ہاں اس کی توبہ قبول ہوگی۔ صرف خالی توبہ کا غلطی سے مرا، جان بوجھ کر نہیں، اس پر بھی یاد ہے اللہ کہتا ہے احتیاط نہیں کی تم، سوچ سمجھ کر کرتے فائد، مومن مارا گیا، اب یہ بھی جرم شمار ہوا، غلطی سے مرنا بھی، توبہ اس لیے اس طرح منظور ہوگی 2 مہینے کے لگاتار روزے، ایک دن ہی چھوڑنا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ سب کو جانتا ہے، وہ دانا ہے، جو احکام دے رہا نا یہ معاشرے کی بہتری کے لیے، اس طرح یہ عمل رہے گا۔ اب جو جان بوجھ کر مارے گا اس کا بیان آ گیا، مَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کرے، مسلمان کہلاتا ہے اور مسلمان کو مارے جان بوجھ کر، اتنی سزائیں اکٹھی قرآن میں کہیں نہیں آئی، کسی جرم پر اللہ اتنا ناراض نہیں ہوا جتنا اس جرم پر۔ ہم سود کا کہہ دیتے ہیں کہ اللہ رسول سے جنگ، وہ صرف ایک بات ہی، مگر یہاں کیا کہ جس نے مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا فَجَزَاؤُهُ جہنم، اس کا بدلہ جہنم ہے، خالداً فیہا، ہمیشہ اس میں رہے گا، نکلنا نصیب نہیں ہوگا۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اس پر اللہ ناراض ہوگا، اب اس سے راضی نہیں ہوگا، اللہ کا غضب ہو گیا اس پر، وَلَعَنَهُ، اور اللہ نے اس کو دھتکار دیا، اپنی رحمت سے محروم کر دیا، مایوس کر دیا کہ تو امید نہیں رکھ سکتا کہ تجھ پر میں کبھی فضل کروں گا۔ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا کہ جان لی، اور وہ بھی ایک کرما کو، یعنی اتنی سزائیں، جہنم ہمیشہ رہنا، اللہ کا غضب، اس کی لعنت اور عذاب عظیم۔ اور آگے پھر وہ بات جو تھی کہ وہ کلمہ کو مار دی۔ اب آپ دیکھتے ہیں نا کہ اس کا فیصلہ کہ یہ مومن ہے یا نہیں دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا، نبی بھی نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو بھی حق نہیں دیا، آپ بھی نہیں جانتے کہ دل میں اس کے کیا، یعنی اللہ قرآن میں کہتا ہے سورۃ توبہ میں کہ منافق ہیں، مرضوا علی النفاق، بڑے ماہر منافق ہیں، لا تعلمہم، تو نہیں ان کو جانتا، مدینے میں بھی رہتے ہیں تجھے بھی نہیں پتا ان کا، نحن نعلم، صرف ہم جانتے ہیں۔ اس لیے یہاں کوئی بندہ حقیقی مومن کا فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اس کے دل میں ایمان ہے یا نہیں، یہ غیب سے تعلق رکھنے والی بات ہے، صرف اللہ اس کو جانتا ہے۔ اس لیے یہاں کسی عدالت کو، کسی قاضی کو، کسی نبی کو یہ حق نہیں دیا کہ دل چیر کر دیکھو، جو اسلام کی ظاہری علامتیں ہیں ان کا اظہار کر رہا اس کو مسلم سمجھا۔ اب اس نے السلام علیکم نہیں کہا تھا، اس پر اللہ نے پکڑ لیا کہ اے ایمان والو، صحابہ تھے، اب کہتے ہیں ولی جو ہے نا لوح محفوظ دیکھتا، کہ لوح محفوظ ہر وقت ولی کے سامنے رہتا، وہ رسول اللہ کے صحابہ ہیں، مجاہد ہیں۔ آدمی سامنے آیا، بکریاں اس کے پاس، اس بیچارے نے السلام علیکم کہا، انہوں نے مسلمان نہیں سمجھا، انہوں نے کہا جان بچا نہیں، مار دیا۔ اب قرآن کیا کہتا؟ کوئی غیب نہیں جانتا، اللہ کوئی بات بتا دے، الگ بات ہے، غیب کس نے جانا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، اے ایمان والو جب تم اللہ کے راستے میں سفر کرو، جہاد کے لیے جاؤ، دستے جائیں، تو خوب چھان بین کیا کرو، تحقیق کیا کرو، پوری طرح جانچو۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، اور اگر تمہیں کوئی السلام علیکم کہے تو یہ نہ کہو کہ تو مومن نہیں ہے۔ تم نے کیوں کہہ دیا کہ مومن نہیں ہے؟ اس نے جب اسلام، اس وقت کافر نہیں السلام علیکم کہتے تھے، مسلمانوں کی صرف علامت شعار تھا، کوڈ ورڈ جیسے ہوتا، اس لیے جب اس نے السلام علیکم کا اللہ کہا، جو السلام علیکم کہتا ہے تمہیں کیا حق ہے کہ تم کہو کہ یہ مومن نہیں ہے؟ کیوں قتل کیا اس کو؟ اور اسی طرح حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب اسامہ کتنے حضور کو پیارے، آپ حدیث کی کتابیں دیکھیں جن کا خاص وصف ہے حب رسول اللہ، حب نہیں، حب محبت کرنے کو کہتے ہیں، حب زیر پڑے محبوب کو کہتے ہیں، لاڈلا پیارا، حب رسول اللہ۔ اور ایک پران پر حضرت حسن ہوتے، ایک پر اسامہ ہوتا، اس کے والد کو حضور نے اپنا بیٹا بنایا تھا پہلے، تو حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے ایک لشکر کا امیر بنا کر دیا۔ اب وہاں ایک ایسا کافر سامنے آیا، بڑا بہادر دلیر، جس نے بہت مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، بہت مارے، مسلمانوں کا دل غیظ سے بڑھ گیا، جل گئے مسلمان کہ یہ قابو آیا، بوٹیاں اڑا دیں گے۔ اب آخر میں وہ ایک کونے میں قابو آ گیا، گھیرا تنگ ہو گیا، قابو آ گیا، اس نے لا الہ الا اللہ کہا، مگر حضرت اسامہ نے قتل کر، اتنے مارنے کے بعد اب یہ کلمہ پڑھ رہا۔
اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو خبر ہوئی، آپ اندازہ کریں کلمے کا احترام کتنا ہے۔ بدقسمتی سے مذہبی لوگ بھی اس کو بھول گئے کہ اپنے ہم خیال، ہم عقیدہ مسلم ہیں، اشہد اللہ اللہ اشہد اللہ محمد رسول اللہ اذانوں میں کہہ رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، بم برسا رہے ہیں ان کی مسجدوں میں، فتوے شائع کرتے ہیں۔ اب وہ آپ کو نظر آ رہا کہ ایسے آدمی کے بارے میں سب سمجھا تو یہی جائے گا کہ جان بچانے کے لیے کہہ رہا، بظاہر صحیح بات تھی حضرت اسامہ، مگر حضور نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا اسامہ تو اس لا الہ کا جواب کیا دے گا؟ وہ بار بار کہتے رہے یا رسول اللہ اتنے اس نے قتل کیے تھے، وہ قابو میں آ گیا۔ اس نے کہا، حضور نے فرمایا اللہ نے تجھے دل چیرنے کا حکم دیا، جب اس نے لا الہ کہہ دیا تھا رک جانا چاہیے۔ اب تو قیامت کے دن جب وہ لا الہ لے کر آئے گا اس کا جواب کیا دے گا؟ تو حضرت اسامہ کہتے ہیں حضور نے اتنا ڈانٹا، اتنے ناراض ہوئے کہ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ کاش میں آج نئے سرے سے اسلام میں آیا ہوتا تو میرے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے، یہ قتل بھی میرا معاف ہو جاتا۔ یہ تو حضور نے اتنا ڈانٹا کہ اب پتہ نہیں چلتا کہ کیا ان کے دن میرا کیا بنے گا۔ اور میں جب وہ لا الہ لے کر پیش ہوگا تیرے پاس کیا جواب ہوگا؟ اتنے قتل کیے تھے، لا الہ کوئی شے نہیں، جب اللہ کی توحید کا اس نے اقرار کیوں قتل کیا؟ اور نتیجہ کیا نکلا کہ ایسا وقت آیا کہ مسلمان آپس میں ٹکرا گئے۔ حضرت علی رضی